ناظرین، حد ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ دیکھ کر مجھے اتنا غصہ زینیہ، سیرت اور فیروز کی ماں پر نہیں آیا جتنا شہرام، شانزے اور اظہر چچا پر آیا۔ اور آنے والی ایپیسوڈ میں اگر شہرام سچ میں زینیہ سے نکاح کرنے والا ہے تو میرے خیال سے ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بھی اتنا ہی غصہ آنے والا ہے جتنا کہ مجھے آ رہا ہے۔ ویسے زینیہ نے تو صرف شہرام کی بہن شانزے کے بارے میں کہا تھا نا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر شہرام دوبارہ زینیہ کو اپناتا ہے تو پھر میں بھی یہی کہوں گی کہ شانزے اور شہرام دونوں بہن بھائی اپنی زندگی کے فیصلے دماغ سے نہیں بلکہ ایموشنل ہو کے لیتے ہیں، اور پھر دونوں ہی اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ شانزے بھی تو آنے والی ایپیسوڈ میں فیروز کی ماں کو کال کرنے والی ہے گڈ نیوز سنانے کے لیے۔ یہ تفصیل سے حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ زینیہ اور سیرت کو کورٹ کی طرف سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ آج کی آج انہیں گھر خالی کرنا ہے اور انہیں اپنے چند کپڑے اور جوتوں کے سوا گھر سے کوئی چیز لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سیرت کو تو یہ سب کوئی ڈراؤنا خواب لگتا ہے، جبکہ زینیہ گھر سے اور کچھ لے جائے یا نہ لے جائے اپنی اور شہرام کی شادی کی پکچر ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ اب باہر کھڑے آفیسرز نے حالانکہ فوراً گھر خالی کرنے کا کہا ہے، لیکن دونوں ماں بیٹی اندر جا کے باتوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ سیرت انتہائی افسردگی سے زینیہ کو بتاتی ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں مجھے کبھی اس گھر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، کیونکہ اس گھر کی ایک ایک دیوار میں نے اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی۔ لیکن زینیہ کو اپنی ماں کے افسردہ ہونے پر اس پہ ترس آنے کی بجائے غصہ آتا ہے، اور وہ صاف سنا دیتی ہے کہ موم، یہ سب آپ کا اپنا ہی کیا دھرا ہے، آپ نے اپنے فیصلوں میں کبھی کسی کو شامل ہی نہیں کیا، تو پھر اب افسوس کیسا جب سب کچھ لٹ چکا ہے۔ ویسے آپ نے پورے ڈرامے میں نوٹ کیا ہوگا ناظرین کہ یہ دونوں ماں بیٹی ہمیشہ ایک دوسرے کو تانے ہی دیتی رہتی ہیں۔ بہرحال زینیہ کی بات تو 100% سچ ہے، اور اب تو سیرت کو بھی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جب اس کا بیٹا زرار پراپرٹی کے یا کاروباری معاملات کے بارے میں ڈسکشن کرتا تھا تو سیرت اسے وہیں چپ کروا دیتی تھی کہ تم صرف اپنی ڈاکٹری پر فوکس کرو، ان معاملات میں دلچسپی لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں سب سنبھال رہی ہوں۔ خیر، اب سیرت اور زینیہ کی رہائش کا مسئلہ ہے تو سیرت ایسے میں اظہر کو کال کرتی ہے، کیونکہ اب ایک وہی ہے جو سیرت کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے اظہر پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ سیرت نے سائمہ کے ساتھ اور فریال اور سمین کے ساتھ کتنا برا کیا، تو وہ کس منہ سے سیرت کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اسے سیرت پہ ترس آ رہا ہے؟ کیا ایسی عورت پر ترس آنا چاہیے؟ اور پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو گھر میں جگہ دو۔ سائمہ تو صاف انکار کر دیتی ہے، اور بالکل ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ کئی بار سائمہ سیرت کے گھر سے بے عزت ہو کر نکلی ہے، بلکہ ایک دو دفعہ تو سیرت کا موڈ خراب تھا تو سائمہ کو دھکے مار کے اپنے گھر سے باہر نکالا، تو بھلا ایسی عورت کو اپنے گھر میں پناہ دی جا سکتی ہے؟ اب مجھے شک یہ ہے کہ کہیں اظہر سمین یا فریال کو کال کر کے نہ کہے کہ سیرت اور زینیہ کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ اگر اظہر ایسا کرتا ہے تو یقین کریں ناظرین کہ اظہر پر بہت غصہ آنے والا ہے۔ پھر تو میں یہی کہوں گی کہ اتنی عمر پردیس میں گزار کر بھی اظہر ابھی دنیا کو سمجھنے میں نا تجربہ کار ہے۔ دوسری طرف جناب بات کریں گے شہرام کی۔ اب زینیہ جب بے گھر ہوتی ہے تو پھر سے شہرام کے پاس پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شہرام کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، وہ اگر ایک بار مجھ سے نکاح کر لے تو مجھے الگ گھر لے کر دے سکتا ہے، اور میں موم کو بھی اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ اب ادھر سے شہرام آفس پہنچتا ہے تو ادھر زینیہ بھی شہرام کے آفس پہنچ جاتی ہے، اور مجھے ڈراموں میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ آفس میں یا گھر میں انٹر نہیں ہونا چاہیے تو گیٹ کیپر آخر اپنے مالک کی بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتا؟ آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی ناظرین کہ ڈراموں میں اکثر ہی گھروں کے اندر کوئی بھی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے اور دھمکیاں تک دے دیتا ہے، تو گیٹ کیپر رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہرحال فی الحال ہم بات کریں گے شہرام اور زینیہ کی۔ تو زینیہ پھر سے شہرام کو اپنی محبت کے واسطے دیتی ہے اور شہرام سے کہتی ہے کہ ایک دفعہ میری طرف غور سے دیکھیں، کیا میں وہی زینیہ ہوں جس سے آپ محبت کرتے تھے؟ دیکھ لیں آپ سے دور ہو کر میری کیا حالت ہو گئی ہے۔
تو میڈم زینیا، یہ حالت آپ کی شہرام سے دور ہو کر نہیں بلکہ غربت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ غربت بھی آپ کی اپنی وجہ سے آئی ہے، ورنہ تو دانش کے گھر بھی آپ اچھی خاصی سٹائلش ہوتی تھیں۔ اور ہاں ناظرین، یہاں پر ایک مزے کی بات جو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جیسے ہی زینیا اور سیرت غریب ہوئیں تو زینیا کا ڈریس بھی پورا ہو گیا اور سیرت کے گلے میں دوپٹہ بھی آ گیا۔ یعنی ڈرامے میں کیا ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شرافت کا تعلق صرف غربت سے ہے؟ بہرحال شہرام پر تو مجھے بہت پہلے سے شک تھا کہ اس کے دل سے ابھی تک زینیا نہیں نکلی، کیونکہ اتنی بار زینیا نے شہرام کے ساتھ، شانزے کے ساتھ، فریال، حتیٰ کہ شہرام کے ہونے والے بچے کے ساتھ کتنا برا کیا، اور شہرام کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ اس سب کے پیچھے زینیا کا ہاتھ ہے، لیکن شہرام نے زینیا کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی بلکہ اسے آزاد گھومنے دیا، جیسے شہرام چاہتا ہی نہیں کہ زینیا کو کبھی اس کے کیے کی سزا ملے، اور ایسا صرف انسان تبھی کرتا ہے جب کسی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ تو اب زینیا کی یہ حالت دیکھ کر شہرام کا دل پگھل جاتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس فریال کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اس فریال کی کچھ ہی دن پہلے زینیا نے جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر فریال مر جاتی تو چلو فریال سے شہرام کو محبت نہیں ہوگی، لیکن فریال کے ساتھ ساتھ شہرام کا ہونے والا بچہ بھی تو مر جاتا۔ بہرحال ناظرین، شہرام زینیا سے نکاح کر لیتا ہے اور زینیا کو جو چاہیے وہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد شہرام زینیا کو لیتا ہے اور ڈائریکٹ گھر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ زینیا کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ جو نہیں۔ شہرام زینیا کو اپنے گھر میں ہی رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے جب تک اس کے لیے کوئی الگ رہنے کا بندوبست نہیں کر لیتا، اور جب گھر جا کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے زینیا سے نکاح کر لیا ہے، تو فریال کے ساتھ ساتھ نشاط بیگم اور معید صاحب کے قدموں کے تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے، جبکہ زینیا ایک طنزیہ مسکراہٹ ان سب پہ پھینکتی ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو لیکن شہرام میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، دیکھ لیا نا کیسے میں نے شہرام کو واپس حاصل کر لیا۔ اور جناب دوسری طرف شانزے، واہ شانزے، کیا تمہارا کمال کا دماغ ہے جو ٹھیک وقت پہ ٹھیک کام ہی نہیں کرتا۔ تم اپنے ماں باپ کا موازنہ فیروز کی ماں سے کر رہی ہو۔ کیا تمہارے ماں باپ نے کبھی اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ زبان استعمال کی، وہ سلوک کیا جو فیروز کی ماں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ وہ عورت ادھر شانزے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تعویذ جلا رہی ہے، اور ادھر شانزے میڈم خود اسے موقع دے رہی ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ فیروز کی ماں کو کال کر کے بڑی خوشی خوشی اسے خبر سناتی ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ فیروز کی ماں کو تو یہ خبر سن کے مزید غصہ آتا ہے کہ وہ تو شانزے کو فیروز کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے، اور اگر یہ بچہ آ گیا تو شانزے کو فیروز کی زندگی سے نکالنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ شانزے کو بے عزت کر کے فون بند کرے، اس کا دماغ فوراً کام کرتا ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو اچھا موقع ہے، شانزے سے دور رہ کر اسے ختم کرنا زیادہ مشکل ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر دوستی دکھائی جائے اور قریب رہ کر اسے ختم کیا جائے۔ تو ناظرین، اب فیروز کی ماں پھر سے شانزے اور فیروز کی زندگی میں داخل ہونے والی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو۔ ویسے شانزے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور دوسری طرف کیا لگتا ہے ناظرین، کیا سچ میں شہرام اور زینیا نے نکاح کر لیا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ یہ فریال کا یا سمین کا کوئی ڈراؤنا خواب ہو؟ کیونکہ شہرام زینیا جیسی عورت پر دوبارہ بھروسہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ حقیقت لگ رہی ہے یا خواب۔